اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم کی کچھ آیات، منتخب آیات وہ ہم رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، ایک ایک لفظ پہ بات ہوتی ہے، پھر قرآن کریم کی ان آیات کا جو شان نزول ہے اس سے لے کر لمحہ موجود تک اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں اور عہد کا لمس ضروری ہے کہ آج یہ قرآن کریم کی آیت ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ملک کے جید علماء پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، کئی حوالے آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا اور پڑھ رہے ہیں انگلینڈ سے۔ خواتین و حضرات، LLM آپ کا انگلینڈ سے ہو رہا ہے، آج کل چھٹیوں پر آئے ہوئے ہیں کراچی۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، صاحب نگاہ محترم احمد عفنان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ لقمان اور آیات 16، 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ حضرت لقمان نے فرمایا، بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہمارا سوال یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی
خصوصی فضیلت ہے؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ براق، قصوہ یا دلدل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، مسلسل بات آگے بڑھ رہی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور یا ابنی نہیں فرما رہے، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے۔ باپ نصیحت کرتا ہے جس انداز سے باپ کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کیا روز حشر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے سب کو جمع کرے گا اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک تو پروگرام میں بلانے کا شکریہ۔ بات چونکہ تسلسل سے پیچھے چل رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے میں آگے اس آیت پر آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کردار سے پیار ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قصے یا تذکرے رکھے ہیں وہ اکثر انبیاء کے رکھے ہیں، نبیوں کے، لیکن بعض اولیاء بھی اس درجے کو پہنچ گئے حکمت میں، علم میں، تقویٰ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ان میں ایک لقمان حکیم ہیں، کیونکہ جمہور کا قول یہ کہ یہ نبی نہیں تھے، اگرچہ بعض مفسرین کا قول یہ کہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ جو کیا ہے وہ ان کی تقویٰ، علم، انداز اور ان کی حکمت کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ حکمت ایک اتنی اعلیٰ صفت ہے جو ہر مسلمان اور مومن کو لینے کی ہے، اور جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت عطا فرما دی اس کو بہت بڑی خیر عطا فرما دی۔ البتہ حکمت کا جو معنی ہمارے ہاں لیا جاتا ہے، اللہ نے اس کو بھی واضح کیا لقمان علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں، کہ ایسی باتیں کرنے والا آدمی حکیم ہوتا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی مسائل حل کرے، بلکہ دنیا و آخرت کے مسائل حل کرے، اور انسان کی کردار سازی کرنا اور اس کا فن آنا اور زمانے کے مطابق اسلام کی ترجمانی شریعت کی کر کے انسان کو اللہ کی طرف پھیرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اب یہی لقمان حکیم کی ایک بڑی اہم حکمت یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی صفات میں اللہ کے علم محیط اور اللہ کی قدرت اور قبضے پر بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا محیط ہے اور اللہ کی قدرت اور قبضہ کتنا مضبوط ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو معبود کی تعریف کی ہے، یعنی یہ قرآن مجید میں بار بار ہم پڑھتے ہیں نا، الہ، معبود، خدا، کوئی کہتا ہے کہ مختلف گاڈ، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیوں بعض لوگ ایک خدا مانتے ہیں، بعض لوگ 100؟ تو علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے رحمہ اللہ، جو امت کے ان لوگوں میں جنہوں نے سب سے زیادہ لکھنے والوں میں، انہوں نے کہا ہے کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 صفات ہوں۔ وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کو اپنا معبود خدا بنائیں، اس کے آگے سجدہ کریں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ سلطتاً غیبیتاً، یعنی وہ تعریف یہ ہے کہ کسی کے آگے عاجزی کرنا اس نیت سے کہ اِنَّ لَهُ سلطتاً غیبیتاً، اس کو آپ کے اوپر غیبی علم حاصل ہے، جہاں سے آپ نہیں دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے، آپ کے ماضی، آپ کے مستقبل کے ایک ایک ذرے کا علم اس کو ہے۔ ایک تو یہ صفت جس میں وہ کیا ہوگا؟ معبود اور خدا۔ نمبر 2 فرماتے ہیں یقدر علی النفع والضرر، کہ خدا وہ ذات ہو سکتی ہے جو آپ کے ہر قسم کے نفع نقصان پر قادر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ خدا ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا بھی پابند نہیں ہے کہ آپ نے نیک اعمال کیے وہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کسی نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی اس کو جنت میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے کامل قبضہ۔ اس آیت میں دونوں جانب اشارہ ہے،
کیا بات، کہ معبود وہ ہے کہ جس کا علم بھی کامل اور محیط، جی ہاں، احاطہ کیا ہوا ہے زندگی کے ہر لمحے کو، زندگی سے پہلے، اور نمبر 2 قدرت بھی کامل۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پیارے بچے، جس کو ہم اگر اردو میں کہیں میرے بچونگڑے، پیارا پیار والا لفظ، جو بھی پنجابی، اردو، پشتو میں کوئی بھی لفظ جو پیار سے بلایا جاتا ہے، میرے دل کے ٹکڑے، میرا پیار، میری جان، یہ انداز ہے کہنے کا۔ اوئے کیا کر رہا ہے، اوئے جھوٹ نہیں ہے، نہیں، پیارے بچے دیکھو ایک بات سمجھو کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو بہت ہی چھوٹی، مثقال حبۃ من خردل، اللہ، ذرل، یعنی وہ جو تل ہوتا ہے اس کا دانہ، یا بعضوں نے کہا کھجور کے اندر کا دانہ، یا سرسوں کا دانہ جو بالکل نظر بھی نہیں آتا، وہ ہو، اور وہ عام سامنے بھی نہ ہو، وہ کسی دور چٹان کے اندر ہو، پہاڑی کے پتھر کے اندر، کہ چٹان توڑیں گے تو نکلے گا، او فی السماوات، یا سماوات، سما بھی نہیں کہا، سماوات، یعنی یونیورس کی گہرائیوں میں کہیں گما ہوا ہو۔ اب یونیورس تو یعنی 2 بلین گلیکسیز پہ 2 بلین نووا گلیکسیز، اور اس کے اندر بلینز و بلین سولر سسٹمز، اللہ فرما رہے ہیں ان پورے سولر سسٹمز اور کائنات میں اگر کہیں پھیلا ہوا ہو اتنا ذرہ، جو آپ کو کسی طرح کسی انسان کو نظر آنا ممکن نہیں، او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں میں اور پاتال میں گیا ہوا ہو، اور زمین کا کور کتنا ہے، کہاں کہیں گیا ہوا ہو، اس کو یأتی بہ اللہ، اللہ لائے گا قیامت کے دن، اللہ لائے گا قیامت کے دن، اور اللہ لا سکتا ہے، اللہ اس پر قدرت ہے۔ کیا اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ آپ کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی زیادتی انسانوں سے اللہ کے حق میں اگر کریں گے، قیامت میں چھپے گی نہیں۔ لہٰذا یہ بھول جاؤ کہ ہمارے نوجوانوں سے خاص میں مخاطب ہوں کہ رات کی تنہائیوں میں اگر کوئی گناہ کیا جائے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، دروازہ بند ہے، لاک ہے آپ کے پاس، آپ کا موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس میں اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اس کی عاقبت اور اس کا نتیجہ نہیں آئے گا، you would have these consequences، اور اللہ دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، لقمان علیہ السلام کو اللہ کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اس گناہ کو لا سکتا ہے، تم نے گناہ کو زمین میں دبا دیا، کچھ بھی کر دیا، اللہ لے آئے گا۔ ٹھیک، کیوں؟ اب قرآن علت بیان فرما رہے، ان اللہ لطیف خبیر، اور یہ اصولی جملہ یاد رکھیے، اور مجھے علم میں ہے کہ دنیا ٹی وی کو سننے والے، پیام صبح کو سننے والوں میں بڑے ذی ذوق لوگ ہیں، مجھے کبھی ملتے ہیں، مجھے اندازہ ہوتا ہے، تو ان کی ذوق کے لیے عرض ہے کہ انا جب قرآن میں کسی آیت کے بعد آتا ہے تو وہ علت کے لیے آتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے۔ کیوں اللہ کیوں لا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے اس لیے کہ یقیناً لطیف خبیر، 2 صفتیں اللہ کی آ گئی، اللہ باریک بین ہے اور بڑا خبردار ہے۔ ہر چیز کا خبر تو اللہ کو ہے، لیکن باریکی کے ساتھ خبر ہے۔ سبحان اللہ، ما لہو و ما علیہ، وہ کام کیوں ہوا، کس نے کیا، کیا کیا، کون ساتھ تھا، کانٹیکس کیا تھا، کیا وجہ تھی، اوپر سے نیکی کر رہا تھا، اندر سے اس کے ریا چھپی ہوئی تھی، اللہ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس نے شہادت جو دی ہے، یا اس نے جو صدقہ کیا ہے، یہ میرے لیے کیا ہے یا بندوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ جو میں یہاں بات کر رہا ہوں بیٹھ کر، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا بندوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا نام ہو جائے کر رہا ہوں۔ لطیف، اللہ تعالیٰ عمل نہیں جانتا صرف، اللہ عمل کی نیتوں کو جانتا ہے، اور اللہ فیصلہ نیتوں پر کرے گا، ظاہری عمل پر نہیں کرے گا۔ بہت بڑا سخی آئے گا قیامت میں، اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہو گیا جی؟ کہا تو نے اس لیے سخاوت کی تھی کہ یہ کہا جائے کہ میں بڑا سخی ہوں، فقد قیلا، کہہ دیا گیا، جاؤ جہنم، میرے شہید آئے گا، اس سے بڑا اللہ اکبر، کہا جائے گا کہ مجھے اللہ جہنم میں، کہا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، فقد قیلا، کہہ دیا گیا، جاؤ جہنم میں۔ ٹھیک، عالم آئے گا، وہ کہے گا جی میں اللہ دنیا میں، کہا تو لوگوں کے لیے باتیں کرتا تھا کہ لوگ کہیں میں کتنا بڑا علم والا ہوں، فقد قیل، کہہ دیا گیا، لطیف خبیر۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنی وسعت علم، وسعت قدرت ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ تصور اگر ہمیں آنا شروع ہو جائے تو یہ تقوی آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ تقوی ہے کہ وہ ٹھٹک، ہمارے ساتھ مفتی تقی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں تقوی کا اگر اردو میں کچھ تقریبی ترجمہ کیا جائے، مشکل ہے، وہ ٹھٹک بنے گا، دھیان، ہمیشہ کا یہ دھیان کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں۔ اللہ یہ اگر شروع بھی ہو جائے ہمارے دلوں میں آنا، بس سمجھنے آپ تقوی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا استحضار کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ میرا عمل
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، یعنی خواہ میرا کوئی بھی عمل ہو، میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہوں گے یا ناخوش، سمپل. تو مجھے سند وہاں سے ملنی چاہیے. تو یہ باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دی یہ بات قیامت تک کے لیے. اب یہاں پر کچھ سوالات اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ علیم کی صفت بھی یہاں لا سکتا تھا. اللہ جانتا ہے ہر بات کو، یہ جو پتا گرتا ہے درخت سے وہ بھی جانتا ہے، لیکن لطیف اور خبیر بالکل وضاحت سے بیان کر دی، باریک بھی. تو اس میں بیٹا ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو کبائر، جی بڑے گناہ تو دور کی بات ہے، تم چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرو. بڑی اہم بات. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ آج کے لیے ٹو ڈوز کرنے کے کام، اور خاص طور پہ آج کا جو نوجوان، جو آپ نے بات کی نا کہ بند کمرے میں بیٹھ کر میں لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ ایک نوجوان یہ دیکھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی. اللہ اکبر. اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، ذرا اس کو اور حالات حاضرہ سے جوڑ دیتے ہیں کہ کبائر سے، مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں آپ سے بہت لوگ ملتے ہیں کہ وہ کبائر سے دور رہتے ہیں لیکن صغائر کو یعنی چھوٹے گناہوں کو وہ گناہ نہیں سمجھتے. تو کیا چھوٹے گناہوں کی بھی باز پرس ہوگی، جواب دہی ہوگی، اور بچوں کو نصیحت یعنی کرنی چاہیے اس کی؟ یہ بڑا دلچسپ سوال اٹھایا آپ نے کہ صغیرہ گناہ کیا ہے اور کبیرہ کیا ہے. جی بہت سارے لوگ کوئی غلطی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو صغیرہ گناہ ہے. جی تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ صغیرہ کبیرہ جو ہے نا، اس کا اشارہ قرآن مجید میں ہے، لیکن صغیرہ ہوتا کیا ہے اور کبیرہ ہوتا کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. دو تین تعریفات ہیں، میں دو تین عرض کرتا ہوں. ایک تعریف یہ ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر آپ ایک سے زیادہ مرتبہ کریں گے وہ صغیرہ نہیں ہوگا. صغیرہ وہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھول چوک آپ نے کی، آپ سے نماز چھوٹ گئی، کبھی جماعت کی نماز چھوٹ گئی، کبھی آپ نے بد اخلاقی کر لی، کبھی بیوی پر ظلم کر لیا، بیوی نے شوہر سے زیادتی کر لی، بیٹے نے باپ سے کر لی، چلو جی معاف ہو جائے گی، ہوگی تو. لیکن اگر آپ مسلسل کر رہے ہیں اس کو تو یہ صغیرہ نہیں ہے. لا صغیرۃ مع الاصرار. اور ایک اور بات ہم جیسے گناہگاروں کے لیے فرما دی کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار. اگر استغفار ہو جائے تو کبیرہ نہیں، یعنی سچے دل سے توبہ ہو جائے تو پھر وہ گناہ کبیرہ نہیں رہے گا، اللہ معاف فرما دے گا. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی نسبت سے کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں. کہ میں سوچوں کہ میں نافرمانی کس کی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک ملازم کو ایک عارضی آقا 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتا ہے، 12 گھنٹے کی تنخواہ دیتا ہے، وہ اپنی جان اس پر دے دیتا ہے. تو جس اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا اور میرے لیے کائنات کو سجا دیا، اس کی کسی نافرمانی کو چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ صوفیہ کا مزاج ہے. صوفیہ فرماتے چھوٹے تو کوئی ہے ہی نہیں، چھوٹا کیا چیز ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر میں خود کسی گناہ کو صغیرہ سمجھ لوں اور بار بار کرنے لگ جاؤں تو یاد رکھیے وہ صغیرہ نہیں رہتا. صغیرہ تو بھول چوک ہے کہ ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، بس یہ صغیرہ ہے. تو ہمیں کسی گناہ کو اس طرح صغیرہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ نسبتی بات ہے. بعض یعنی بد نظری بھی گناہ ہے، جی کسی نامحرم کو دیکھنا چاہت کی نظر سے گناہ ہے، چھونا اور بڑا گناہ ہے، بوس و کنار اور گناہ ہے، اور بدکاری اور بڑا گناہ ہے. لیکن اگر ہر گناہ کو الگ دیکھیں تو دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہر گناہ اپنی ذات میں بہت بڑا گناہ ہے. جی نمبر 2 صغیرہ کبیرہ کی طرف لے جائے گا. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں کر کے رک جائے، وہ اس سے آگے جائے گا، اس سے آگے جائے گا، اس سے آگے. اگر کوئی آج 10 روپے کی چوری کر رہا ہے، بچہ آپ دیکھتی ہیں 10 روپے کی چوری کر رہا ہے، آپ معاف کر دیتے ہیں بچہ ہے، نہیں بھائی آپ بے شک اوپر سے صرف اگر آپ نے آج معاف کیا، یہ بڑا ہو کر ایک جا کے 10 لاکھ اور 10 کروڑ کی چوریاں بھی کرے گا اگر آپ نے یہاں پر نہ ٹوکا. تو اگر اسی والدین کو یہ ٹو ڈوز کے حوالے سے والدین کو یہ ہے کہ آپ بچے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں. ہاں اس کی اصلاح ایسے کریں جیسے لقمان علیہ السلام کریں، میرے پیارے بچے میرے طریقے سے، لیکن چھوٹا نہ سمجھیں، نظر رکھیں. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ دونوں دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس گناہ کے پیچھے جو داعیہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہ دیکھ رہا ہے یہ گناہ آپ کو کہاں تک لے جائے گا. تو یہ ایک مزاج بنایا گیا کہ گناہ صغیرہ کبیرہ کے حوالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھی بات، اور وضاحت کر دی کہ صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھیں، اور اس کی اگر تکرار ہو گئی، تکرار کا مطلب ہے کہ صغیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے معاشروں میں جھوٹ بولنا گناہ ہی تصور نہیں کیا جانے لگا. حالانکہ یہ جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہ، ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے، تو جواب دہی ہوگی. اس کا ایک بڑی اچھی مثال، کیونکہ میرا فائنینشیل فقہ سے تعلق ہے، فائنینشیل مسائل، برادری بھی کاروباری ہے، فائنینشیل مسائل بہت آتے ہیں. جی. اور ایک بڑا افسوسناک بات ہے جو پاکستان اور باہر کا فرق ہوتا ہے کہ یہاں کثرت سے تاجر پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا جائز کاروبار ہوتا نہیں جب تک ہم رشوت نہ دیں. ٹھیک. اب یہ مسئلہ ہے، مال آپ کا پورٹ پہ چھوٹے گا نہیں جب تک آپ رشوت نہ دیں. آپ کا ٹرک یہاں سے روانہ ہوا، پنجاب سرحد جانے کے لیے راستے میں 3 جگہ رشوت دینی پڑے گی، نہیں دیں گے آپ کا پورا روغ. اور یہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ. جی. اب وہ کہتے ہیں جناب ہم کیا کریں، تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی فتوے میں لکھتے ہیں ڈرتے ہوئے استغفار کے ساتھ رشوت دو. آپ کے لیے جائز ہے رشوت دینا، ہڈی ڈالنا. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ آپ کا ایک عمومی طریقہ بن جائے کہ جب بھی کام نہیں ہو رہا رشوت دے دو. بھائی وہ کام اگر جائز ہے، مجبوری ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہو رہا، پھر آپ دے سکتے ہیں. ایسے نہ ہو ناجائز کاموں کے لیے رشوت دینا شروع کر دیں، جس کو ہم کہتے ہیں جھاکا لے گیا. یہ نہ ہو کہ آپ کی وہ جو ٹھٹک ہے وہ ختم ہو جائے. تو گناہ اگر وہ جواز کا درجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر بھئی شراب اور خنزیر حرام ہے الا مستوررتم، مجبوری آ جائے. ابھی انسان کو دیکھنا ہے کہ میری مجبوری ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے نہ ہو کہ غیر مجبوری کو مجبوری بنا کے پیسے کی حوث میں حرام کام کرنے لگ جاؤں. تو ان چیزوں کا بڑا خیال کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رشوت اگر دی جا رہی ہے تو وہ دفع مضرت کے لیے ہے، یعنی میری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی غیر قانونی کام میری طرف سے نہ ہو، لیکن اگر میرے جائز کام کو روکا جا رہا ہے تو کیا کیا جائے. اب ایک صاحب اسمگلنگ بھی کرا رہے ہیں، رشوت بھی دے رہے ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں جی میں حاجی صاحب بھی ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں خیرات بھی کرتا ہوں. تو آپ پہلے زکوٰۃ خیرات چھوڑ دیں، آپ اپنے اس کام کو صحیح کریں. جی. تو یہ ایک بات بالکل کلیئر یہ بات ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بیٹے کو اس فوراً نصیحت کی جا رہی ہے. یہاں تو یہ بات ہو گئی کہ وہ باریک سے باریک کام، یعنی کوئی بھی کام، چھوٹا سا کام یا چھوٹا سا عمل، ایک اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہے، اس کی بھی اللہ کو خبر ہے. تو تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے. گناہوں سے دور کر دیا گیا. اب پہلا کام بیٹا نماز قائم کرو. اب یہ نماز قائم کرو، یہ نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، کچھ فرق ان میں موجود ہے. تو کیا یہاں خشیت کی بات ہو رہی ہے، نماز کی نیت کی بات ہو رہی ہے، ارادے کی، نماز کے انتظار کی، وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیں پچھلی جو نصیحتیں تھیں اس آیت سے پہلے لقمان علیہ السلام نے ایک عقیدہ اور ایک عمل بیان کیا تھا. عقیدہ یہ بیان کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، اور عمل بیان کیا تھا کہ والدین کی اطاعت. اس کے بعد پھر ایک عقیدہ اور ایک عمل آ گیا. عقیدہ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کا خیال کرنا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا خیال کرنا. یہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لو. اور عمل اب ایک اور عمل دے رہے، یعنی بیلنس نصیحت کا طریقہ بتا رہے کہ عقیدے اور عمل کو ساتھ چلانا ہے. اور عقیدہ اور عمل ملا ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ جو مضبوط ہوگا عمل اس پر متفرع ہوگا. اگر میرا عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی اہمیت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے تو میں جو عمل کروں گا وہ بڑا کھوٹا ہوگا اور بہت کمزور ہوگا. اگر اللہ کی عظمت میرے دل میں ہے تو آپ کو روز کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھو نماز پڑھو. تو پہلے اللہ کی محبت اور عظمت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے دل میں ڈالی، پچھلی آیت جو ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد اب آ رہے اسلام کے سب سے بڑے عمل پر، یا بنیا اقیم الصلاۃ. اور یہ بھی عجیب بات ہے، یا بنیا شروع میں ایک دفعہ بول کے چھوڑ نہیں دیا، بار بار ہر نصیحت سے پہلے پیارے بچے، پیارے بچے، میری جان، میرا پیارا بچہ، یہ بار بار کہہ رہے. یہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہمارے والدین کو سیکھنے کی چیز ہے. اقیم الصلاۃ. اب آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ اقامت صلاۃ میں اور ادائے صلاۃ میں فرق کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کہیں بھی ادائے صلاۃ کی بات نہیں کرتا، جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی بات ہے ہم نے نماز ادا کر لی. وہ فقہا ایک فقہی لحاظ سے کہتے ہیں کہ نماز ادا ہو گئی. اللہ تعالیٰ جب بھی بات فرماتے ہیں، اللہ کا رسول، وہ اقامت صلاۃ کی بات کرتے ہیں. اب اقامت صلاۃ کیا ہے، یہ دو جہت سے لے لیں. اگر تو حکومت کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک جو حکومت کے لیے ہوتے ہیں، ایک جو عوام کے لیے. آپ یہ کہہ لیں کہ پبلک اور پرائیویٹ لا. تو پبلک لا جو حکومت کو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا رہا ہے کہ تم
نظام صلاۃ قائم کرو اپنے ملک میں، سبحان اللہ. جو بھی مسلم میجورٹی کنٹری ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، تم نظام صلاۃ قائم کرو کہ بھئی لوگوں کی اس طرح سے تربیت کرو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، نمازوں کے وقت میں کاروبار بند ہو جائے حتی الوسع، نمازوں کے وقت میں لوگ مسجدوں کو آنے والے ہو جائیں، اس کا ماحول بناؤ، اس کی لیجسلیشن کرو، اس کے لیے رولز بناؤ، طریقے بناؤ کہ آپ کی جو سٹیٹ ہے وہ مسلم سٹیٹ نظر آئے، اور جس سٹیٹ میں نماز کو اہمیت نہیں ہے وہ مسلم سٹیٹ ہو ہی نہیں سکتی، اسلامک سٹیٹ کا تصور ہی نہیں ہے، پہلی چیز. دوسرا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو انڈیویجول یا پرائیویٹ کو. مجھے بحیثیت فرد کیا حکم ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنتوں، مستحبات اور آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ. سبحان اللہ. نماز کے فرائض تو ہیں بھئی نماز پڑھنی ہے فجر ظہر عصر کی، اس کی سنتیں یہ ہیں کہ فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، عصر کی سنتیں. اسی طرح اور مستحبات، اسی طرح نماز کو پڑھنے کی سنتیں ہیں. بھئی مجھے ہاتھ ایسے اٹھانے، ایسے نہیں اٹھانے، ایسے اٹھانے، ہاتھ مجھے طریقے سے باندھنے، ایسے کر کے نہیں باندھ لینے، ایک طریقہ ہے باندھنے کا. مجھے رکوع ایسے کرنا ہے کہ میرے ہاتھ گھٹنے پر ہوں اور میری کمر سیدھی ہو. یہ جو نماز کی سنت، اور جب نماز کو کے الفاظ کو پڑھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے کہ وہ موتی بکھرے ہوں. الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہیں، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی الاعلیٰ. میں کیا رہا ہوں؟ وہ رب جو اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. تو نماز کو سنت، آداب اور اس کے آداب جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ سنت یعنی سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ وہ اوقات نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ اکبر. کہ اوقات ہیں، ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے، اس میں اجتماعیت بھی سامنے آ رہی ہے. جماعت کی نماز، مردوں پر جماعت کی نماز واجب ہے. تو مردوں کا اقامت صلاۃ یہ ہوگا کہ جماعت کی نماز سے ادا کریں. اگر کوئی مرد گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو ادائے صلاۃ تو ہو رہا ہے، اقامت صلاۃ نہیں ہو رہا. خشوع خضوع، اگر نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کی محنت نہیں ہو رہی تو وہ ادائے صلاۃ ہے، اقامت صلاۃ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائے اور ماں سوا کو چھوڑ دے. تو یہ ہے اقامت صلاۃ کا پورا کانسیپٹ. اور یہ جو ہے نا ایک ریلیٹیو چیز ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ مجھے اقامت صلاۃ کا درجہ حاصل ہو گیا. یہ ایک اللہ نے ایسی چیز بنائی، اس میں ساری زندگی محنت کرتے رہنا ہے. کسی وقت بھی شیطان کے ڈسے سے کوئی محفوظ نہیں. ہو سکتا ہے میری نماز میں خشوع خضوع بہت آئے، اب میری توجہ کم ہو گئی تو خشوع خضوع چلا گیا، آداب چلے گئے. تو ساری زندگی اقامت صلاۃ کو بہتر سے بہتر کرنے کی محنت جاری رہے گی تو اقامت صلاۃ رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر جڑاؤ پیدا ہوگا اہتمام کے ساتھ. مسجد جا کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ ایک مومن کا دل نماز میں اٹکا رہتا ہے. نماز پڑھ لی لیکن اگلی نماز کب ہوگی، انتظار ہو رہا ہے اگلی نماز کا. لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اب تمام یعنی اہل ایمان سب جمع ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو بانٹا جا رہا ہے. اللہ اکبر. معاشرت، اب یہاں سے فرد سے آگے بڑھ گئی بات کہ دین صرف فرد سے مخاطب نہیں ہوتا، معاشرت سے بھی ہوتا ہے، ریاست سے بھی ہوتا ہے. تو رفتہ 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 یہ دین آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ مدنی معاشرت وہ قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب ایک بات تو یہاں پر نماز کے حوالے سے ہو گئی، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں نماز کے حوالے سے. نماز میں خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپ نے جو بات کی کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. دائمون کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے، لیکن اس سے ابھی فی الحال ہم کیونکہ موٹی موٹی باتیں آپ نے بیان فرما دی ہیں. مفتی صاحب، فوراً اللہ تعالیٰ نماز کے بعد حکم دے رہا ہے کہ نیکی کا حکم دو، یعنی تم نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. ذمہ داری یہ لگائی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا موضوع بذات ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ تم نے نماز پڑھی، تم اللہ سے جڑ گئے، یعنی خالق سے جڑ گئے، اب تم مخلوق سے جڑ جاؤ. بالکل ارشاد. جی بڑی اہم بات ہے، اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ
یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عظیم حکم آیا، آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر یہاں بات نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ کرتے ہیں چند الفاظ۔ جی دیکھیں امت محمدیہ کا جو امتیاز ہے، جو فضیلت ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے اور میری امت کی فضیلت تمام امتوں پر ہے، وہ کسی کام کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی آدمی کرنل ہوتا ہے وہ بریگیڈیئر بن جاتا ہے، بریگیڈیئر جنرل بن جاتا ہے، وہ کام کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا اس کے وہ بیج اتار کے پھینک دیے جائیں گے، اس کو نیچے کر دیا جائے گا، ڈیموٹ کر دیا جائے گا، یہ فارغ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے امت محمدیہ کو فضیلت خام خانی عطا فرمائی کسی کام پر، جو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ پھر جیسے میں نے پیچھے کہا کہ اس کے بھی دو درجے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ اقامت صلاۃ حکومت کو کیا کرنا ہے، عوام کو کیا کرنا ہے، اس میں بھی ہمیں دو کام امر بالمعروف۔ ایک درجہ ہے انفرادی، کہ مجھے اور انیق صاحب آپ کو، ہم نے جب کوئی کسی کو دیکھا کہ کوئی فرض چھوڑ رہا ہے دین کے فرائض میں، بندوں کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں، سچ ہے، دیانتداری ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یا بندوں کے حقوق پامال کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو سمجھانا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، گناہ کر رہا ہے تو نہی عن المنکر کرنا ہے۔ ہر فرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں مسلمانوں کو یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگوں کو نصیحت وصیت کرتا رہے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ اور شاید آپ کہیں کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، میڈیا بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، نہیں بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ بالکل ہوتا ہے۔ آپ کسی کو، ڈاکٹر غازی صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد غازی صاحب کیا بڑے آدمی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ نصیحت کبھی بھی بیکار نہیں جاتی، حق کی بات اخلاص سے اگر کہی جائے کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اثر کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، دیر ہوتا ہے، سویر ہوتا ہے، اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے ہم لوگوں کو بات کہیں۔ اور وہ جو بنی اسرائیل کا کیا خوبصورت واقعہ کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ نافرمانی بہت بڑی، تو جو نیک لوگ تھے وہ دو طبقوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جو نماز تو پڑھتے تھے، نیک کام کرتے تھے، دوسروں کو سمجھانا چھوڑ گئے تھے، اور دوسرے وہ جو دوسروں کو بھی سمجھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم دوسروں کو کیوں سمجھاتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، قرآن ہے۔ بھئی تم اس قوم کو، ان نافرمان بیکار گناہوں میں پڑے ہوئے زانی شرابی قسم کے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو، چور اچکے لوگوں کو، ان کو سمجھا، ان کو تو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، عذاب دینا ہے۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ دو جواب۔ انہوں نے کہا کہ معذرۃ الی ربکم، بھائی ہم اللہ سے اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، سمجھایا تھا۔ تو دیکھیں امر بالمعروف نہی عن المنکر اس لیے نہیں ہے کہ لوگ مان جائیں، وہ میری اپنی سبکدوشی کے لیے کہ میرا کہنا فرض ہے، کسی کو منانا میرے اوپر سب نہیں۔ اور دوسری بات وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، آپ تمہیں کس نے ضمانت دی کہ یہ جو چور ہے یہ کل حسن بصری نہیں بن سکتا، اور یہ جو ڈاکو ہے کل فضیل بن عیاض جیسا نیک آدمی نہیں بن سکتا؟ یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ موت سے پہلے کچھ بھی بن سکتا ہے، صحابہ نہیں تھے؟ صحابہ کو شہید کرنے والے بڑے بڑے لوگ بعد میں صحابی بن گئے، پاسباں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے منگول چنگیزی جنہوں نے عالم اسلام کی کھوپڑیاں لگا دی تھیں، انہی نے عالم اسلام کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کو شکست دی انہوں نے، لیکن اسلام سے شکست کھا گئے۔ یہ جو بات آپ نے فرمائی قرآن کریم کا فرما رہا ہے کہ ان الذکر تنفع المؤمنین، جی جی یہ نصیحتیں، یہ قرآن کریم کی باتیں، دین کی باتیں، یہ مومنوں کو نفع پہنچاتی ہیں، نفع بخش ہوتی ہیں۔ اور وہی بات یعنی بار بار پروگرام میں آ چکی ہے بات کہ پروسیس اورینٹیٹڈ ہونا چاہیے، ریزلٹ اورینٹیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہترین بات فرمائی، بالکل ہمارے ہاتھ میں نہیں رزلٹ، ہمارے ہاتھ میں نہیں، اپنا کام کر کے بس اس دین کی فکر اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ ہے، جی یعنی اور اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ قرآن کریم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں انعام کے طور پہ دیا ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام کر جاتے ہیں، اچھے کام کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اللہ ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، امر بالمعروف کا ایک درجہ میں نے عرض کیا انفرادی ہر آدمی کو ہے، دوسرا درجہ اجتماعی ہے، جماعت کی شکل میں جی ہاں امر بالمعروف دعوت و تبلیغ ہو، اس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو امر۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ جماعت کے طور پہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ جماعتیں ایسی ہوں اللہ والی جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ اپنے فرقے کی طرف بلانا، اپنے مسلک کی طرف بلانا وہ اچھا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، وہ اسلام کی دعوت نہیں ہے۔
اسلام کی دعوت یہ کہ اسلام کے بڑے بڑے سبحان فرائض کی اللہ، طرف سبحان بلانا اللہ، سبحان اور اللہ۔ اسلام کے بڑے بڑے گناہوں سے روکنا، ایسی جماعتوں میں اپنے آپ کو ہم لگائیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے سے سبکدوش بھی کرے گا اور امت کے بہترین طبقے کا اجر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں اور ہماری معاشرت میں نیکی کی بات کی جاتی ہے، پھیلایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن جہاں برائی سے روکنے کی بات ہوتی ہے وہاں پست ہمتی دکھائی جاتی ہے، عافیت کو عذر بنا لیا جاتا ہے، وہ بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کیا بدی سے روکا جائے۔ تو بدی سے کیسے روکا جائے؟ نیکی کا حکم تو ہوتا ہے، یہ قال اللہ قال الرسول، اللہ نے یہ فرمایا، قرآن یہ فرما رہا ہے، صاحب قرآن یہ فرما رہے ہیں، اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیے گئے۔ لیکن اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ بدی سے روکو، بدی سے کون روکے گا؟ فرد، معاشرہ، ریاست؟ بڑا ہی اہم پرٹیننٹ سوال ہے، اس کی تشریح میں خود حدیث ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی نے بدی سے روکنے کے 3 ذریعے بیان فرما دی۔ نمبر 1، ہاتھ سے روکو۔ اب یہ اللہ جزائے خیر دے فقہائے کرام کو جو اسلامک جورسٹ ہیں انہوں نے اس کی تشریح کی کہ ہاتھ سے کون روک سکتا ہے؟ کیا میں کسی آدمی کو دیکھوں کہ وہ گناہ کر رہا ہے میں اس کو تھپڑ ماروں جا کے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یا کوئی موبائل میں کوئی غلط کام کرے میں موبائل توڑ دوں اس کا، یا میں دیکھوں کوئی باجا بجا رہا ہے میں باجا توڑ دوں، نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ کر سکتی ہے یا جس کو اتھارٹی حاصل ہے وہ کر سکتا ہے۔ اتھارٹی والا کیا کرے گا؟ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اسٹیٹ چور کا ہاتھ کاٹ سکتی ہے، میں نہیں کاٹ سکتا۔ اسٹیٹ سزا دے سکتی ہے، جیل میں ڈال سکتی ہے، بائی فورس لا بنا کے کسی چیز کو بین کر سکتی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو ہاتھ سے روکنے والا کام اسٹیٹ کو ہے۔ اتھارٹی والے لوگوں کو، مثلا والدین کو، اپنے بچوں پر بالغ ہونے سے پہلے اتھارٹی ہے۔ یا میں نے اگر کسی کو اپنے اوپر اتھارٹی دے دی ملازم ہو کر کے، جناب ٹھیک ہے ملازمت کے دوران آپ کو میں نے اتھارٹی دی ہے، تو ملازمت کے دوران اگر وہ غلط کام کرے آپ بولے میں آپ نہیں کر سکتے، تو اتھارٹی والا آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ ہاتھ، رول، لا۔ نمبر 2، فبلسانہ، یہ سب کے لیے ہے کہ بھئی ہم نے برائی کو روکنا ہے اپنی زبان سے۔ اب زبان سے کیسے روکنا ہے؟ اس کے پھر قرآن و حدیث نے طریقے بتائے، حکمت سے، پیار سے، محبت سے، سلیقے سے۔ وہ ایک الگ باب ہے کہ وہ زبان سے روکنے کا مطلب برا بھلا کہنا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو فبقلبہ، اپنے دل سے روکے۔ کیا مطلب؟ یہ خیال کرے دل میں کہ مجھے اس برائی سے روکنے کا جب بھی قدرت ہوئی، طاقت ہوئی، میں روکوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا لیکن یاد رکھنا وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم ایمان ہے۔ اور ایک روایت میں ولیس وراء ذالک حبۃ خردل من ایمان، اس کے بعد ایک ذرہ بھی ایمان نہیں ہے۔ یعنی جس کے دل میں بھی برائی کو روکنے کا خیال نہیں ہے، خیال کا مطلب عزم اور ارادہ نہیں ہے، اس میں ایمان کی رتی برابر بھی نہیں ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو بھئی ہم لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود دین پر چل کر نجات پا جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ جب تک ہمیں اپنے بھائیوں، امت کی فکر، ساری امت کو گناہوں سے بچانے کی فکر حکمت، محبت طریقے سے نہیں ہوگی تو نجات مشکل ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں اگر یہاں بات کہوں گا تو ریٹیلیشن، رد عمل اتنا خطرناک آئے گا کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، تو وہاں آپ زبان سے نہ کہیں، چپ ہو جائیں، لیکن جب موقع ملے بات کریں۔ سبحان تو یہ 3 درجے جو آپ نے فرمایا آ گئے کہ کس برائی سے کس کو کتنا روکنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو آپ نے بات فرمائی نا کہ برائی کو کس حد تک کتنا روکنا ہے وغیرہ وغیرہ، اپنے نفس کو ذلت میں نہیں ڈالو۔ جی، اپنے نفس کو ذلت میں نہیں ڈالو۔ پوچھا گیا کہ یہ اپنے نفس کو ذلت میں ڈالنا کیا ہوتا ہے، تو بات فرمائی جا رہی ہے وضاحت سے۔ جی آپ فرما دیجئے، میرا خیال ہے۔ ہاں، نہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کو یہ خیال ہو کہ میں بات کروں گا اور مجھے بہت ذلیل کیا جائے گا، مارا جائے گا، برا برا بہت زیادہ کہا جائے گا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں گا، تو وہاں پر پھر آپ اپنی بات نہ کریں، کسی مناسب وقت میں مناسب موقع دیکھ کر بات کریں۔ اور اس کو کہتے ہیں ہم دعوت کی حکمت، اور یہ ایک پورا موضوع ہے کہ کس وقت کیا بات کس طرح کتنی کہنی ہے آپ کو۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اپنا فائدہ، اپنی منفعت دیکھتے ہوئے، اللہ کی بات کہتے ہوئے رکنا نہیں چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ قیامت کے دن اس آدمی سے پوچھے گا کہ جس نے وہ بات نہیں کہی لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، تو وہ جب سوال کیا جائے گا تو وہ شخص یہ کہے گا کہ میں نے ان لوگوں کے خوف کی وجہ سے
آپ کی بات نہیں پہنچائی، تو اللہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں میرا خوف تمہارے دل میں زیادہ ہونا چاہیے جی تھا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لیں نا، آپ کو دعوت میں کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کیچڑ اچھالے گئے۔ کیا ہماری عزت اللہ کے نبی کی عزت سے زیادہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ کے اکبر، نبی کو دعوت میں اتنی اللہ مشکلات، اکبر۔ طریقے، پتھر مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو ہم تو اس سے کم نہیں ہیں، ہم سب کی عزتیں تو اللہ کے نبی کی عزتوں پہ قربان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ بات بہت ہی حکیمانہ انداز سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پھر وہ حکمت کی بات آ گئی۔ جی جی اللہ اکبر، اپنی بات کو بڑی حکیمانہ انداز سے اور دل نشیں انداز سے پیش کر دیا جائے، پھر اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اللہ بات فرما رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اللہ اکبر، یہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوا چلا آیا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس میں قدم قدم پر مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو ہر مصیبت پر، ارشاد۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ دعوت اور صبر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے۔ اب یہ قرآن بہت جگہ ایسے کرتا ہے کہ دعوت کا حکم آتا ہے، اس کے فوراً بعد صبر آتا ہے۔ سورہ عصر جو قرآن کی جامع ترین سورت کہی جاتی ہے، اس میں 4 باتیں اللہ نے ارشاد فرمائیں۔ تیسری بات یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بھئی ایک دوسرے کو حق کی بات کہو۔ فوراً فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا تلقین کرو، کیونکہ جب بھی آپ دعوت دیں گے نا تو آپ پر مصیبتیں آئیں گی، اور یہ اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ہے، سارے انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور سورہ جن میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب بھی اللہ کو کوئی بندہ کھڑے ہو کے اللہ کی آواز لگاتا ہے، لوگ اس پر امڑ آتے ہیں، زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی مارنے لگ جاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ، اور وہ آگے سے کہتے ہیں اِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، وہ اپنی بات کو قائم رکھتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ پر، سارے صحابہ پر، عمار رضی اللہ عنہ پر جو مصیبتیں آئیں، دعوت پر آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال رہے تو وہ سارے خوش تھے آپ سے۔ جس دن اللہ کے نبی نے دعوت شروع کی، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، آپ کو اپنے خاندان، اپنے معاشرے کا سب سے اعلیٰ فرد کہا کرتے تھے، اتفاق اور اجماع تھا پورے مشرکین قریش کا۔ جس دن اللہ کے نبی نے دعوت کی بات کہی، آپ کے خلاف ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام یہودی، ان کو اللہ کے نبی نے بلایا اور یہود سے پوچھا تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہمارے سید، ان کے باپ بھی ہمارے سردار، اتنے بڑے آدمی، یہ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ انہوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اسی وقت کہا سب سے خراب آدمی ہے۔ تو آپ یہ، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو دین کی بات کرنے والے مشکلات میں کیوں آتے ہیں؟ بھائی کہا ہم ذرا اور نرم بات کرتے، تو یہ بات ٹھیک ہے نرم بات کرنی ہے، لیکن آپ شہد میں بھگو کر زبان کو بھی اگر دعوت کی بات کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے، یہ نہ سمجھے مخالفت نہیں ہوگی۔ اور یہ حق کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ حق کی بات کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کا مخالف نہیں ہے تو آپ کو ڈرنا چاہیے، اس کا مطلب حق کی بات نہیں کر رہے۔ یہ ہونی، کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ نرم انداز، نرم گفتار، نرم کردار دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ بات کر رہے ہیں اتنے اجلے کردار، اتنی اجلی زبان، حکمت والی زبان، وحی کے الفاظ میں آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو مخالفت آ رہی ہے اپنے خاندان سے، دوسروں سے، تو ہم کیا پدی کا شوربہ، ہمیں کیوں مخالفت نہیں آئے گی؟ پھر یہ بات سمجھ لیں، ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ مخالفت آئے، کوشش یہ کرنی چاہیے مخالفت نہ آئے، محبت سے بات، لیکن مخالفت آئے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا امر بالمعروف وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اب جو دعوت کے نتیجے میں تکلیفیں آئیں گی، لوگ تانے لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے، سکینڈل بنائیں گے آپ کے اوپر، مولوی صاحب تو یہ ہو گئے، حسین صاحب تو یہ ہو گئے، ان کو دیکھو جی، آپ امیر ہو جائیں پھر بھی باتیں کریں گے، یہ تو لینڈ کروزر سے نیچے تو بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ آپ غریب ہو جائیں تو بولیں گے 2 ٹکے کا آدمی ہمارے مسائل حل کرے گا۔ تو ہمارے وہ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں مولوی جو دینی قائدین ہوتے ہیں نا، ملامتی فرقہ ہے، وہ غریب ہو پھر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، وہ امیر ہے پھر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، کیونکہ لوگوں کو اعتراض اس پیغام سے ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ تو آپ نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، اس کو کہا گیا لومۃ لائم حدیث میں، کسی ملامت کرنے کی، ملامت کا پرواہ کیے بغیر آپ نے دعوت دینی، صبر کرنا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہے آسان کام نہیں ہے، ان ذالک لمن عزم الامور، یقیناً وہ انّا پھر یاد کر لیں دلیل کے لیے آتا ہے،
یہ لیکن اس دلیل سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ہمت کے کاموں میں ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں دعوت کی بھی توفیق دے اور دعوت کی ہمت بھی عطا فرمائے، تاکہ قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرخرو ہوں، ہمارا سر نیچا نہ ہو، اللہ کے نبی بولیں گے میرے حکموں کو توڑا جا رہا تھا اور تم آرام سے بیٹھے تھے، ہم کہہ سکے اللہ کے نبی ہم نے اپنا حصہ دیا تھا، ہم نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا اور گناہوں سے منع کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کی بات جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ ان لوگوں نے لوگوں کو برائیوں پر ان کی ٹوکنا چھوڑ دیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، کہتے بہت ہی برا کام کرتے تھے، خود نیک تھے لیکن روکتے نہیں تھے، تو اللہ کہہ رہے بہت برا کام ہے۔ خود نیک تھے، برے کاموں پہ ٹوکتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ 2 پیغمبروں سے لعنت بھیجا ہے اللہ تعالیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے۔ بالکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹو ڈوز۔ اب یہ کہ بالکل لاسٹ منٹ جاری ہے، پیغام دے دیجئے کہ یہ جو آیات ہیں سورہ لقمان کی 16، 17، 18، ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ اولاد کو نصیحت کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ لٹ مار دیا اولاد کو۔ اللہ اکبر۔ ٹو ڈوز۔ میری وائف کا فون آیا کہ جو بچہ ہے اس نے یہ غلط کام کیا ہے، پہلے بھی کیا تھا، میں کیا کروں؟ تو وہ ان کا خیال تھا کہ میں بولوں یہ سزا دے دو، 2 دن تک یہ بند کر دو۔ میں نے کہا کاؤنسلنگ کرو ان کی، بچے کو پیار سے بٹھاؤ، اچھا کھلاؤ، اچھے ماحول میں اس کو پیار سے سمجھاؤ، دیکھو میرے پیارے بچے یہ بری بات ہے ایسے کرنا۔ تو یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ پیار سے سمجھائیں۔ پیار اتنا ایسی زبان ہے جو جانور اور پھول بھی سمجھتا ہے، آپ سمجھائیں، آپ کو آتا نہیں ہمیں کرنا پیار سے۔ دوسری بات یہ سمجھ رہے ہیں ہم کہ نصیحت اولاد کو بہرحال کرنی ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں والدین، کس عمر تک کرنی ہے؟ یعنی ان کے بالغ ہونے تک۔ ہمارے بہت دفعہ والدین بچوں کو عیش کے سامان دے رہے ہوتے ہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ آپ کا فرض ہے، آپ نے روزانہ ہفتے میں 1 دن تھوڑی ڈوز اس کو نصیحت کی دینی ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک چیز اور آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ بیٹا یا بیٹی 20-22 برس کے ہو گئے، یعنی بلوغت کی سرحد تک پہنچ گئے، تو بچپن سے تو ہم انہیں نصیحت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تو کیا 20-22 برس کی عمر میں بھی ہم انہیں نصیحت کر سکتے ہیں؟ بالکل، نصیحت تو ان کو موت تک کرنی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جب بالغ نہیں ہوتا تو آپ اس کے اوپر آپ کو اتھارٹی ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد اتھارٹی نہیں ہے، لیکن نصیحت تو کرنی ہے، تو آپ کا بچہ، نصیحت تو ہر انسان کو کرنی ہے، تو اس کو نصیحت تو کرنی ہے، لیکن اب اس کو پتہ ہے میں آزاد ہوں، اپنے نفع نقصان کا خود مائل ہوں، نصیحت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس بلوغت کے بعد ذمہ داری والدین کی رہتی ہے؟ ذمہ داری نہیں رہتی، میں نے ورث کیا نا، وہ اتھارٹی نہیں ہے، لیکن نصیحت تو پھر بھی کرنی چاہیے۔ نصیحت پھر بھی کرتے رہنے چاہیے، لیکن بچپن سے لے کر ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے ان کی بلوغت تک انہیں پہنچا دیا، اب ان کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ، لیکن نصیحت جیسا آپ نے فرمایا انہیں موت تک کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ وقت یہاں مکمل ہوا، ورنہ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں۔ ایک بار پھر مفتی احمد عفنان صاحب کا دلی شکر گزار۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ درست جواب 6۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ براق، قصوہ یا دلدل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا، حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ جی، زرین تقی صاحب ہیں کراچی سے۔ زرین تقی؟ جی ہاں، میرا خیال ہے صاحب نہیں صاحبہ ہوں گی۔ زرین تقی صاحبہ کراچی سے، جی جی، غالب امکان یہ ہے کہ وہ صاحبہ ہوں۔ صحیح۔ محترمہ یا محترم جو بھی ہیں، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر
روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔